اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور میرے اقبال کے شاہینوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع سخن ہے شاہین، اور آج ہم اس شاہین کی بات کریں گے جو علامہ اقبال کا شاہین ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے نوجوان کو شاہین سے مخاطب کیا۔ کیا وجہ ہے کہ وہ کسی اور پرندے کا نام نہیں لیتا، اپنے مسلمان نوجوان کو وہ شاہین سے مخاطب کرتا ہے؟ جیسے کہ محترم فاروق اقبال صاحب نے آپ کو بڑا تفصیل سے بتایا کہ علامہ اقبال ایک شخص کا نام نہیں، یہ کسی ایک انسان کا نام نہیں، بلکہ علامہ اقبال ایک فکر کا نام ہے، ایک دور کا نام ہے، ایک عہد کا نام ہے، جس نے امت مسلمہ کے اندر بیداری پیدا کی، اور بالخصوص وہ اپنے مسلمان نوجوان کو بڑے پرزور انداز سے بیدار کرتا ہے، اس کو اپنا ماضی یاد دلاتا ہے، اس کے اپنے بزرگوں کی یاد دلاتا ہے، اس کو اپنے اسلاف کے کارنامے یاد دلاتا ہے۔ اور علامہ اقبال شاہین کو باقی پرندوں سے ممتاز اس لیے خیال کرتا ہے کہ شاہین جو پرندہ ہے اس میں بہت اعلیٰ صفات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ویسے بھی کسی انسان کو بھیجا بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس نے کائنات کے اندر جو چیز بھی پیدا کی، ایک مچھر سے لے کر انسان تک، اور ایک تنکے سے لے کر بڑے سے بڑے نباتات، جمادات، جو کچھ بھی ہے اس کائنات کے ہمیں اندر نظر آ رہا ہے، یہ ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ شاہین کی صفات جو علامہ اقبال کے پیش نظر ہیں، ایک تو اس کی نگاہ بلند، اور پھر اس کی بلند پروازی، اس کی راہبانہ اور زاہدانہ زندگی، اس کی تفکر بری زندگی۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین جو ہے وہ سست نہیں ہے، وہ ایکٹیو ہے، ہر وقت وہ ایکٹیو رہتا ہے، اور مسلمان کی زندگی بھی ایکٹیو ہونی چاہیے۔ علامہ اقبال ہر انسان کو محنت کا درس دیتے ہیں۔ علامہ اقبال تنہائی میں غور و فکر کا درس دیتے ہیں، اور مثال عقاب کی دیتے ہیں۔ جب علامہ اقبال سٹارٹ میں اپنے بچوں سے وہ لیتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جب شاہین کی راہبانہ اور زاہدانہ زندگی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو شاہین کی جس صفت کا وہ ذکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ کسی کا شکار نہیں کرتا، وہ اپنی محنت کر کے کھاتا ہے۔ اور یہی وہ علامہ اقبال اپنے نوجوان کو بھی درس دیتے ہیں کہ اے میرے نوجوان، ساری زندگی کسی کے مال کی طرف آپ کی نظر نہ ہو، بلکہ خود محنت کر کے کھانا ہے، حلال کما کر کھانا ہے۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ آسمان پہ وہ ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی نظر ہی بہت بلند ہوتی ہے، وہ کوشش کرتا ہے میں سارے پرندوں سے اونچا اڑوں، اور پھر جب وہ بلندی پہ پہنچ جاتا ہے تو
پھر بھی وہ بس نہیں کرتا، کہتا ہے اور جہاں بھی ہے، اور جہاں ہے، میں نے اس سے آگے بھی جانا ہے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، اور تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور جب وہاں کو پہنچتا ہے اور جب اس کو اپنا شکار نظر آتا ہے، جب اس کو اپنا شکار نظر آتا ہے تو پھر وہ تیزی سے جپٹتا ہے، پھر وہاں وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا، پھر وہ قاری ضرب لگاتا ہے اور ڈائریکٹ اپنے شکار پر پہنچتا ہے۔ اپنے شکار کو کبھی وہ باسی کر کے نہیں کھاتا۔ اور یہی ہمیں اسلام سے درس ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں چیز ملتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ آپ نے جوڑ کر بھی نہیں رکھنا، کماؤ کھاؤ، جو بچ جائے صدقہ کر دو۔ یہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے درس ملتا ہے۔ اور کبھی وہ باسی کر کے نہیں کھاتا، اپنا شکار کرتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے اور کھاتا ہے، جو بچتا ہے وہ باقیوں کو دے دیتا ہے۔ اس کی جو چستی ہے اس کو مثال بنا کر علامہ اقبال اپنے نوجوان کو درس دیتے ہیں، کہتے ہیں جپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک ہے بہانہ۔ کہ اے میرے نوجوان، تو کبھی سستی نہ کرنا۔ بدقسمتی سے آج ہماری پوزیشن کیا ہو گئی ہے کہ جس وقت ہمیں جاگنا چاہیے، علامہ اقبال تو اپنے نوجوان سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ بہت صبح سویرے جاگے گا، سحر کے وقت جاگے گا اور سحری کے وقت جاگ کر وہ اللہ کو یاد کرے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا، جوانوں کو میری آہ سحر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے نوجوان، تو نے جاگنا ہے صبح سویرے، بلکہ سحری کے وقت، اور اٹھ کر اس وقت اللہ کو یاد کرنا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے اور اس کی خاص نظر کرم اپنی مخلوق پر ہوتی ہے، اور بالخصوص اپنی اس مخلوق سے اللہ پاک مخاطب ہو کر کہتا ہے اے کوئی ہے جو مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے، کوئی ہے جو مجھ سے رزق کا طالب ہے، کوئی ہے جو مجھ سے کامیابی کا طالب ہے جس کو میں دوں۔ اور جو لوگ سحری کے وقت جاگتے ہیں اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی خاص نظر کرم ان پر ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتا ہے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر میرے جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ جو صبح سویرے اٹھنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے لو لگانے والے ہوتے ہیں، ان کا دن بڑا اچھا گزرتا ہے، کیونکہ اقبال اسلام کے اس فلسفے کو بیان کرتا ہے کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور اس کے ہاتھ میں رحمان کا، اور اللہ مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح اٹھ کر اللہ کا نام لیے بغیر بازار کی طرف چل پڑتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کس کا جھنڈا ہوتا ہے؟ شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال ساتھ جو آپ کو کہیں ساری زندگی آپ ہمت کریں اور کبھی تھکے نہیں۔ مسلمان نوجوان پر، مسلمان پر کبھی بڑھاپا نہیں آتا، اسی لیے تو وہ آپ سے کہتا ہے شاہین کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ افتاد۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی میں، اے میرے نوجوانوں، اے میرے شاہینوں، یہ دنیا کی زندگی میں مال و دولت سے دل لگا کر نہ بیٹھ جاؤ، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہم اللہ کے نائب ہیں اور
اللہ کے نائب کی حیثیت سے ہم اس سرزمین پر جو ہمیں بھیجا گیا ہے، اس کا ایک مقصد ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کی شریعت کو، اس کے قانون کو من و عن نافذ کرنے کی جد و جہد اور صحیح کرنا، یہ میرا اور آپ کا یہ فرض بھی ہے، اور یہی ہمارا مشن ہے، اور اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے۔ مال و دولت کمانے کے لیے کبھی نہیں آئے، ہم جائیداد بنانے کے لیے نہیں آئے، کوٹھیاں بنگلے بنانے کے لیے ہم نہیں آئے۔ اور جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ اس دنیا کے حوالے سے کہ مومن دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے دنیا میں مسافر کی طرح رہو۔ دنیا میں مسافر، چونکہ ہم ہیں یا مسافر، یا ہم مال و دولت بنانے کے لیے قطعاً نہیں آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہی درس ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کبھی کوٹھیاں، بنگلے، جائیدادیں نہیں بنائیں، بلکہ اپنے مشن پر توجہ دی۔ اور کبھی مسلمان کے لیے تو سارا جہان ہے نا، مسلمان کے لیے تو یہ سارا جہان ہے۔ جہاں بھی اسلام کی روشنی نہیں پہنچی، ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے دین کو لے اور وہ نکل جائے اور اس تک پہنچائے، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے اور یہ پھر اس کی ہے کہ جو اللہ کو ماننے والا ہے، اس کے احکامات کے مطابق چلنے والا ہے۔ اس دنیا سے بے رغبتی کا جو درس اللہ اور اللہ کے رسول نے سکھایا، علامہ اقبال اس ایک شعر کے اندر وہ بیان کرتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، کہ اے میرے نوجوان، اے میرے مسلمان، تو محلات بنانے کے لیے تو نہیں آیا، تو اس لیے تو نہیں آیا کہ آسائشوں اور محلات کے اندر رہے، بلکہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کہ تو شاہین ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، یعنی ایسے زندگی بسر کرو جیسے ایک مسافر ہے اور اس نے چلتے جانا ہے تا وقت کہ اس کی منزل آئے۔ اور ہم سب کی بھی منزل کیا ہے کہ ہم اللہ کے پاس جب حاضر ہوں، اور جہاں وہ یہ فیصلہ کرے گا یوم الدین، قیامت کے دن، فیصلے کے دن، کہ کون اچھے اعمال لے کر آیا، جو اچھے اعمال لے کر جائے گا وہ اللہ کے ہاں کامیاب۔ اصل کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ کے حضور جب ہم پیش ہو جائیں اور ہمیں اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دیا جائے۔ اور بدقسمتی اور بڑی بدبختی یہ ہے کہ جب اللہ کے حضور کوئی شخص پیش ہو اور اس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں ہو، یعنی دائیں اعمال والے جنتی، بائیں اعمال والے جو ہے وہ اہل النار، اہل دوزخ کہلائیں گے۔ تو ہم نے تو اس دنیا کے اندر مال و اسباب کے لیے اور سمیٹنے کے لیے ہم آئے نہیں۔ قرآن مجید اس کی بڑی زبردست وضاحت کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتے ہوئے اور مال و دولت کی نفی کرتے ہوئے، الذی جمع مالا وعددہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ۔ ہر عیب نکالنے والے، ہر تانا دینے والے، ہر بد اخلاق شخص کے لیے تباہی ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور ساتھ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال، وہ مال گن گن کر رکھتا ہے، اور اس کا یہ خیال ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ الذی جمع مالا وعددہ، وہ اپنا مال جوڑ جوڑ کر، گن گن کر رکھتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور ساتھ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ اسلام تو بتاتا ہے کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ایسے لوگوں کو خطہ میں ڈالا جائے گا، یعنی دوزخ کی گھاٹی کے اندر ڈالا جائے گا۔ تو اسی کنٹیکس کو لے کر علامہ اقبال اپنے شاہین یعنی مسلمان نوجوان آپ کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر کہ تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ علامہ اقبال کے خطاب کو ایک آخری اس کی چونکہ وقت کی پیش نظر میں کنکلوڈ کرتا ہوں، ان کی ایک نظم جو
انہوں نے لکھی بڑی خوبصورت نظم ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ شاہین کے متعلق وہ لکھتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ شاہین کہتا ہے، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانہ۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، کہتے ہیں کہ میں تو غور و فکر کرنے والا ہوں، میں تو کنارے، میں تو اس جمیلوں کے اندر پڑنے والا ہی نہیں۔ بیاباں کی خلوت خوش آتی ہے مجھ کو، ازل سے ہے فطرت میری راہبانہ۔ نہ باد بہاری نہ گلچے نہ بلبل، نہ باد بہاری نہ گلچے نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ۔ وہ بڑا زبردست آپ کو اخلاق دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے ساتھ اور یہ جو آپ کو محبت بناوٹی اور جعلی نظر آتی ہے، یہ تو شاہین کا کام ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں، نہ باد بہاری نہ گلچے نہ بلبل، نہ بیماری نغمہ عاشقانہ، خیابانوں سے ہے پرہیز لازم۔ یہ جو دنیا کی رونق ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں، خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ۔ یعنی یہ آپ کو لبائیں گی، یہ آپ کو ڈی ٹریک کریں گی، یہ دنیا کی چمک دمک، دوسروں کے محلات، دوسروں کا لوٹا ہوا مال تو آپ کو کیا کرے گا؟ لبائے گا۔ پر نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خیابانوں سے ہے پرہیز لازم، ادائیں ہیں ان کی بہت دل برانہ، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے قاری، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے، یعنی آپ جب تنہائی کے اندر اللہ کے لیے غور و فکر کریں گے، اپنی خودی کو اور اپنی سیلف رسپیکٹ کو اور اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد جب اس کو تلاش کریں گے، تو جو چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی اس کے بارے میں کہتے ہیں، ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے قاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ، حمام و کبوتر کا بوکا نہیں میں، کہ ہے زندگی باز کی زاہدانہ، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک ہے بہانہ۔ یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، یہ پورب یہ پچھم چکوروں کی دنیا، میرا نیل گوں آسماں بے کرانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ اور مجھے امید ہے کہ علامہ اقبال کے وہ شاہین جس کی وہ صفات گنتا ہے کہ اس کی نگاہ بہت بلند ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ستاروں پر کمندے ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ حلال کھانے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا مال نہیں کھاتا، وہ جوڑ جوڑ کر نہیں رکھتا، وہ دنیا کے محلات اور مال و اسباب کے اندر نہیں پڑتا، اور اس کی زندگی انتہائی رائبانہ زائدانہ ہوتی ہے اور ہر وقت غور و فکر والی ہوتی ہے، اور اس کی زندگی چست ہوتی ہے۔ تو یہی کوالٹیز ہم سب اور بالخصوص میرے یہ نوجوان کہ جو ہمارا فیوچر ہیں، یہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اور آخر دعوانا الحمدللہ۔